کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو حضور یہ فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہوگی؟ اب ذرا نسبت کے فائدے سنیے کہ نسبت سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہی نہیں بلکہ اگر نسبت سے اگر جانور بھی منسلک ہو جاتا ہے تو اس جانور کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، یعنی حضور نے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ امتیں تو اس سے پہلے اور بھی آئی، حضرت آدم کی امت، حضرت داؤد کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت سلیمان کی امت، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، 1,24,000 کمویش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام امتیں ایک طرف۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تم کنتم خیر امہ، اے محبوب تم اپنی امت سے کہو تم بہترین امت ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بہترین امت حضور کی امت کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میری امت ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بھی انسان تھے، اس بنیاد پر نہیں کہ تم بھی انسان ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ تم زیادہ عبادت کرتے ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ تم زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ تم زیادہ نمازی ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ تم مسجد و منبر و محراب میں یہ زیادہ حاضری دینے والے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اگر ساری امتوں میں ہمیں اور آپ کو اگر بہترین امت فرمایا ہے تو وہ کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمارا مقام اور مرتبہ ساری امتوں میں افضل قرار دیا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ تم کسی اور کی امت میں نہیں بلکہ امام الانبیاء جس کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل و اعلیٰ نبی بنا کر کے بھیجا، تم اس نبی کی امت میں کسی اور کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر کہ تم نے کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اگر تم نے کلمہ پڑھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ نسبت ہوئی حضور سے، کنیکشن ہوا حضور سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سے کنیکشن کی بنیاد پر تمام امتوں میں افضل بنا دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، بلکہ حضور کی ازواج مطہرات کو اور عورتوں سے افضل قرار دیا، اس بنیاد پر نہیں کہ ان کا تقوی زیادہ اعلیٰ تھا بلکہ اس بنیاد پر کہ ان کو نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ اسی طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس مہینے کو فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اب آپ اسی کے تناظر میں سمجھیے کہ جب حضور کسی مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے تو حضور کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا مالک بنایا، جو جیتے جی صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ نبی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ نبی اس مہینے کے اندر حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں کنٹینیو لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس مہینے کی فضیلت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس مہینے سے متعلق اس کے جو دونوں پڑوسی ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں۔ پڑوسی اچھا ہو تو گھر میں رہنے والوں کے لیے سکون اور عافیت ہوتی ہے، اور پڑوسی بدتمیز ہو تو گھر والوں کا چین و سکون خراب ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت پر بھی فرق پڑتا ہے اور اس کی نحوست بھی غلط میں آتی ہے۔ پڑوس اگر دیندار ہو تو پڑوسی کی دیوار کی برکتیں تمہارے گھر میں آئیں گی، اور اگر پڑوسی بے دین ہو، شرابی ہو، جواری ہو، گالی گلوچ لڑائی جھگڑا کرنے والا بدمعاش قسم کا ہو تو اس کی دیوار کی بنیاد پر اس کی نحوست کا اثر تمہارے گھر میں بھی آئے گا۔ شعبان کے مہینے کو دیکھو، اس کے دونوں پڑوسی اچھے ہیں، ایک پڑوسی رمضان ہے اور دوسرا پڑوسی رجب کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج میں نمازوں کا ذخیرہ عطا کیا۔ ایک طرف رجب کا مہینہ جس کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا، اور ایک طرف رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا، ایک وہ مہینہ جس میں اللہ نے نمازوں کو اتارا اور دوسرا وہ مہینہ اللہ نے جس میں قرآن اتارا، اور بیچ میں شعبان کا مہینہ، تو گویا کہ ادھر والا پڑوسی بھی اللہ، ادھر والا پڑوسی بھی بہتر اور ادھر والا پڑوسی بھی بہتر۔